بڑی مشکل زندگی آپ کی گزری ہے، اس حوالے سے آج کچھ باتیں کریں گے آپ کے ساتھ. ایز اے سنگل مدر 3 بچے آپ کے، بڑا مشکل وقت تھا، اور واپس جب پیچھے دیکھتی ہیں ڈیورس کو کیسے دیکھتی ہیں، کس طرح بچوں کو لے کر مینج کیا، زندگی کس طرح گزاری؟ اچھا زین، اکثر لوگ یہ سوال مجھ سے پوچھتے ہیں، لیکن آنیسٹلی بینگ اے سنگل مم تو مجھے نہیں لگا کہ کوئی بھی دقت ہوئی. اگر میں کہوں کہ اٹ واز ویری ایزی، اٹ واز اے بریز. بچوں نے بھی ظاہر ہے بہت زیادہ تعاون کیا، لیکن اور ڈیورس بھی آئی تھنک کہ میرا جو ایک اوپینین ہے ڈیورس کے بارے میں وہ قدر مختلف ہے لوگوں سے، اور وہ اس وجہ سے کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ انسان اگر کہیں خوشی راضی ہو تو ٹھیک ہے، وہاں پہ بچے اچھے پل بڑھ جاتے ہیں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ بچوں کے لیے دونوں ماں باپ کا ہونا تب ضروری نہیں جب کہ گھر میں کوئی ماحول اچھا نہ ہو. بچوں کے لیے ماحول اچھا ہونا بہت ضروری ہے. تو مجھے طلاق سے پہلے بچوں کو جو پالنا تھا وہ بھی جیسے بہت سی مائیں اکیلی ہی پال رہی ہوتی ہیں، تو کوئی مجھے ٹرانزیشن میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا. اور اگر اس بات کا یہ مطلب ہے کہ آپ نوکری بھی کر رہے ہوتے ہیں، میرے کیس میں تو دو نوکریاں مجھے کرنی پڑیں، کیونکہ میری جب شادی ہوئی تو وہ میں کالج میں تھی، تو پروفیشنل کوالیفیکیشن اس وقت نہیں پوری ہو سکی. تو باوجود اس کے کہ نوکری بھی کر رہے ہیں، بچوں کا ہوم ورک بھی کرا رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے باہر ملکوں میں نانا نانی خالہ ماموں نہیں ہوتے، کوئی بھی نہیں ہوتا. ایسی ہے. لیکن الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، کیونکہ اب تو obviously بڑے ہو گئے ہیں، تو اب تو وہ بھی ایک فیڈ بیک دیتے ہیں کہ تم نے کیسے پالا، کیسی تربیت کی. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ فار می پرسنلی، آئی نو کہ بہت مشکل ہوتا ہے بہت سی خواتین کے لیے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ کبھی کبھی آپ شادی میں بھی بحیثیت ماں کے، بحیثیت بیوی کے تنہا ہی ہوتے ہو. ایسے ہی تو ہے. میرا خیال ہے بہت سی مائیں پالنا تو شاید ماؤں ہی کے حصے میں ایسے آتا ہے، ایسا بالکل. ہونا نہیں چاہیے، لیکن بائی اینڈ لارج باہر ملکوں میں بھی اور کلچرز میں بھی ایسا ہے. تو مجھے پرسنلی تینوں بچوں کو پالنے میں، ان کی تربیت کرنے میں، ان کے لیے پیسہ کمانے میں، ان کی ضروریات پوری کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی. اور طلاق کے بعد بھی مطلب میرا طلاق کے بعد مجھے لگتا ہے کہ بڑی میں نے خوشگوار زندگی گزاری ہے. بلکہ جب بھی میں اپنے مطلب اکیلی رہی ہوں تو میرا کریئر بھی صحیح رہا ہے، میری تعلیم بھی بہتر رہی ہے. تو یہ ایک مت ہے، کیونکہ دیکھیں نا، کوئی انسان مرد ہو یا عورت وہ آپ کو رزق نہیں دیتا. ایسے ہی ہے. رازق اوپر بیٹھا ہے، اللہ اس ہے. کی مرضی ہے کس کو نواز دے، کس کو مشکل دے دے. تو میرا تو الحمدللہ بڑا اچھا ایکسپیرئنس رہا ہے. اور اگر کوئی جو لوگ سن رہے ہیں تو میں تو یہی کہوں گی کہ اگر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ تمیز انڈرسٹینڈنگ. کے ساتھ اچھا ماحول بچوں کو نہیں دے سکتے تو بہتر ہے کہ علیحدہ ہو جائیں، اور وہ بچے جو ہیں وہ پیسفل ماحول میں، امن اور سکون میں پلے بڑھیں، تو یہ بہتر ہے ان کے لیے. دوسری طلاق سے پہلے ہی آپ کے اوپر کافی اٹیک ہونا شروع ہو گئے تھے، لیکن اس کے بعد بہت زیادہ ہو گیا، آپ واپس پھر پاکستان آ گئی. کیوں؟ مطلب آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ واپس پاکستان آ گیا، آپ نے ٹی وی شروع کر دیا؟ نہیں، ڈر نہیں لگتا، کسی چیز سے کبھی ڈر نہیں لگا. کسی کے ساتھ میرے ہاتھوں کوئی کسی کا نقصان نہ ہو جائے، کسی کی طرف کوئی میں بے رحمی نہ کر دوں، اس سے مجھے ڈر لگتا ہے. لیکن نہیں، لوگوں سے ڈر نہیں لگتا. جو میں نے کام کیا ہے زندگی میں، اس میں میرا گائیڈنگ پرنسپل یہ رہا ہے کہ میں کیا اللہ پاک کو منہ دکھا سکوں گی، لیگلی کیا یہ صحیح ہے. تو اگر آپ قانون کو فالو کریں، اور سب سے بڑا قانون جو ہے اللہ کی بالادستی کو فالو کریں، تو آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ کو کسی سے ڈرنا چاہیے. جب پہلی طلاق ہوئی تو آئی واز امی سے تھوڑا سا ڈر لگا کہ امی کیا کہیں گی، لیکن پھر جب آپ کے بچے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ان کا نفع نقصان دیکھتے ظاہر ہو. سی بات. جب تک بچے نہیں ہوتے تو آپ ماں باپ کا آپ کا خیال ہوتا ہے، لیکن جب آپ کے بچے افیکٹ ہونا شروع ہوتے ہیں تو پھر آپ سوچتے ہو کہ نہیں، چاہے ماں باپ کو برا لگ رہا ہے کہ نہیں، لیکن میرے بچوں کے لیے یہ زیادہ بہتر چوائس ہے، یہ محفوظ چوائس ہے. تو پہلی طلاق کے بعد فیملی کی طرف سے تھوڑی سی جو کچھ عرصے کے لیے، لیکن انہوں نے دیکھا میں اپنے پیروں پہ کھڑی ہوگی، میں نے کسی سے مدد نہیں مانگی،
اور اچھا وقت گزر گیا. دوسری جس کی بات آپ کر رہے ہیں وہ تو ایک ڈفرینٹ لیول پہ تھی. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ ایکچولی ہر گھر میں ہوتا ہے, اور اس قسم کی باتیں بھی خواتین کے بارے میں کی جاتی ہیں جب وہ طلاق یافتہ ہوتی ہیں, ایسے ہی خاص طور پہ جب 2 بار طلاق یافتہ ہو. لیکن میرے ساتھ جو ہوا ہے وہ ذرا ایمپلیفائی ہو گیا بیکاز آف مچ بگر پلیٹ فارم اینڈ اے ہائی پروفائل. لیکن 9 ٹائمز آؤٹ آف 10 جب بھی کسی بچی کی طلاق ہوتی ہے, قصوروار عورت ہی عورت کو ہوتی ٹھہرایا ہے, جاتا ہے. بد کردار عورت ہی ہوتی ہے, وہی قربانیاں نہیں دے سکتی. اسی میں یہ ساری باتیں جو میرے ساتھ یا میرے بارے میں کہی گئیں, اس قسم کی باتیں گلی کوچوں میں کی جاتی ہے. صرف وہ اتنی بڑی کوئی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ پنگا نہیں ہوتا, اتنی بڑی سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ پنگا نہیں ہوتا. تو اب دیکھیں, اب وہی سوشل میڈیا کی جو پاور ہے یا وہی جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ پورے ملک کو اس نے کمال کیا ہو. تو میں تو ایک نہتی, مطلب میرے پیچھے تو نہ کوئی پارٹی تھی, نہ کوئی میرے پیچھے کوئی سوشل میڈیا کی ٹیمز تھیں, کوئی لابی نہیں تھی, کوئی ٹیلی ویژن چینل کے اونرز میرے دوست احباب میں نہیں تھے. اور دوسرا میں انسسپیکٹنگ تھی, مجھے مطلب پتہ نہیں تھا کہ میرے اوپر وار ہونے جا رہا ہے. پروفیشنل لائف میں تو آپ پریپیئرڈ ہوتے ہو نا, گھر میں ایز اے گھریلو خاتون آپ پریپیئرڈ نہیں ہوتے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو جائے گا. تو ایسی بات نہیں ہے, بس جو میرا خیال ہے ہر عورت کے ساتھ جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ فیس کر لیتی ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ اگر آپ کو دوبارہ موقع دیں تو زندگی کا کون سا حصہ آپ ٹھیک کرنا چاہیں گے؟ نہیں, میں اگر اس بات کا مطلب یہ ہے کہ کون سی چیز کو مٹانا چاہوں گی تو ایسا نہیں ہے, بیکاز میں بلیو کرتی ہوں کہ جو میرے نصیب میں لکھا ہے وہ جس ذات نے بنایا ہے, قدرت نے جو نظام بنایا ہے وہ میری سمجھ سے بالا تر ہوگا. میں اور آپ سمجھ نہیں سکتے کہ میں وہاں پہ کیوں تھی, یا میں نے کیا دیکھا, یا میرے ہاتھوں سے کیا ہوا. لیکن بنانے والے کو پتہ ہے. سو آئی ایم ناٹ, آئی بلیو کہ میں کویسچن نہیں کرتی. سو آئی وڈ ناٹ چینج اینی تھنگ, بیکاز دیکھیں اگر میں یہ کہوں کہ یہ ہو جاتا تو پھر میں سوچتی ہوں کہ میرے یہ 3 بچے نہ ہوتے. ابھی بھی میرے بچے مجھ سے اکثر گلا کرتے ہیں, لیکن پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ تم تینوں نہ ہوتے. تو میں تو اس بات پہ بہت شکر گزار ہوں کہ آئی ہیو یو بیکاز آف ایک ناخوشگوار واقعہ. اسی طرح باقی بھی جو کچھ زندگی میں ہوا ہے وہ اٹ واز مینٹ ٹو ہیپن, اٹ واز ڈیسٹنڈ ٹو ہیپن. انسان کے اوپر جو مشکلیں پڑتی ہیں یا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ او میرے ساتھ یہ حادثہ کیوں ہو گیا, کاش یہ نہ ہوتا. نہیں, اس حادثہ جو ہے اس حادثے کا مقصد ہے. اگر آپ کا حادثہ ہوا ہے تو اس لیے کیونکہ آپ سے کوئی کام کروانا تھا اور وہ قدرت کا نظام ہے, یو ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ. تو جو کچھ بھی ہوگا, اگر میں باہر یہاں سے نکلی ہوں اور میں بڑے اچھے بال بنائے ہوئے ہیں, اوپر سے بارش ہو جائے اور میں کہوں اوہ یہ کیوں ہوا ہے, یہ ہونا تھا, اینڈ وی مسٹ ایکسیپٹ اٹ. جو کچھ آپ کے نصیب میں ہے, جو کچھ آپ کو ملے گا یا جو کچھ آپ سے چھینا جائے گا وہ آپ کے لیے پلانڈ ہے, اور اس پہ ہمیں صبر شکر کرنا ہے. یہ ہمیں دین کی یہی تعلیم ہے, تو میں اس کو دل سے مانتی ہوں.